ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا صراط مستقيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد المبيت والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سيد الوصيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على بنت رسول الله الرازية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلوات صل على محمد وآل محمد شب جمعہ شب منتظر کی رات آ رہی ہے امام کی سلامتی کے لیے دعائے سلامتی امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثم بعده قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين صدق اللہ العلی العظیم خدا کے بابرکت نام کے ساتھ مجلس میں ذکر کا آغاز کیا اور خدا کی مقدس ہستیوں پر درود کے تحفے کے ساتھ ذکر کا آغاز کیا اور اپنی گفتگو کو نعمتوں پر شکر کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ تمام نعمتوں پر خدا بند عالم کا شکر ہے اور اس نعمت پر شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ شب نصیب کی جس میں اعمال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس میں خدا کے وعدے بہت زیادہ وسیع ہو جاتے ہیں، جس میں خدا کی مغفرت بہت کشادہ ہو جاتی ہے۔ خدا کا شکر جس نے ہمیں شب جمعہ اور شب جمعہ میں اجتماع اور اجتماع میں ذکر آل محمد کرنے کا اور ان پر اجتماعی درود بھیجنے کا موقع عنایت فرمایا۔ صلی اللہ محمد اور یہ شب جمعہ جو کہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منسوب کی گئی ہے، جب اتنی ساری خاصیتیں جمع ہوں تو یہ سارا ثواب اس مرحوم کے لیے ایک عمل 70 برابر
اور جہاں اجتماع میں عمل ہو تو وہ ایک عمل 70 نہیں نہ جانے کتنے برابر. یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. یہ سارا ثواب اس مرحوم کے لیے جن کے لواحقین نے ایصال ثواب کا انتظام کیا. صرف ایک درود کا ثواب، ایک درود کی خاصیت. 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانتے ہو جناب ابراہیم نبی خدا ہمارے جد کو خدا بند عالم نے خلت کا مقام، خلیلیت کا مقام اپنی دوستی کے لیے پسند کیوں کیا تھا؟ کہا کیوں پسند کیا تھا؟ کہا اس لیے کہ وہ محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے. آل محمد پر پڑھا گیا درود خدا کا دوست بنا دیتا ہے. خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، خدا رسول سے کہہ رہا ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں دعویٰ ہے خدا سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، رسول کا اتباع کرو. اس رسول کا اتباع، رسول پر پڑھے گئے درود کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نتیجے میں خدا تمہیں دوست بنا لے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی امید کے ساتھ شب جمعہ ایک بلند درود پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد. دن شب میں تبدیل ہو رہا ہے، یہ ایک انتقال ہے، ایک انتقال ہے. دن شب میں تبدیل ہو رہا ہے، پھر شب صبح میں تبدیل ہو جائے گی، انتقال ہے. ماہ شعبان خدا کی مہمانی میں داخل ہو رہا ہے، یہ بھی ایک انتقال ہے. ایک یہ رحمت کی شب اور ایک وہ رحمت کا انتظار. شعبان کا خوبصورت ترین مہینہ ایک قیمتی ترین مہینے کے ساتھ، یا یوں کہیے شعبان کے رحم سے رمضان جنم لینے والا انتقال ہے. اور اسی انتقال میں آج ایک مرحوم کے انتقال کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. انتقال پر انتقال، ہر انتقال پر اگر اس انتقال کو یاد رکھا جائے، کون سا انتقال؟ اس دنیا سے جہان ابدی کی طرف انتقال. شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم شب عروسی مولا کو اداس نظر آئیں. کا پوچھا شہزادی نئی زندگی کی ذمہ داریاں سخت لگی، بابا کی جدائی سخت لگی، کیا سخت لگا؟ کہا یہ وجہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہوئی. مجھے اس منتقل ہونے پر اس انتقال کو یاد آ گیا کہ مجھے اس دنیا سے اس دنیا میں بھی جانا ہے. اگر ہم ہر انتقال پر اس انتقال کو یاد رکھیں، شعبان سے رمضان نہیں، اس دنیا سے وہاں جانا ہے. اور کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا، نہ آنے کا پتہ تھا نہ جانے کا پتہ ہے. آنے کا پتہ کب لگا؟ جب ایک مادہ اور ایک مجرد مخلوق خدا مل گئی، جسم میں روح پڑ گئی. ایک مادہ ایک مجرد، ایک مادہ جسم ایک مجرد روح آپس میں ملی، انسان کہلایا جانے لگا. اور جیسے ہی ملی ایک چیز ایکٹیو ہو گئی، جسم الگ ہو اور روح الگ ہو، مادہ الگ ہو مجرد الگ ہو، وہ چیز ایکٹیو نہیں ہوتی. اور وہ کیا چیز ہے جو ان دونوں کے اتصال سے ایکٹیو ہوگی؟ وہ ہے نفس. روح کب سے تھی ایکٹیو؟ تھی بس یہ پتا ہے کہ تھی، خدا نے خلق کر دیا، تھی ایکٹیو، تھی کچھ کر رہی تھی. جسم اور روح کا اتصال جب ختم ہو جائے گا تو جسم کیا ایکٹیو رہے گا؟ کچھ کرے گا؟ وہ بھی نہیں کرے گا. یہ کرے گا کب کرے گا؟ ایکٹیو کب ہوگا؟ جب روح اور جسم کا اتصال بنے گا تو جو چیز ایکٹیو ہوگی وہ ہوگا نفس. اور یہ نفس اپنے اندر 4 قسم کی قوتیں رکھتا ہے. احمد معراج السعادہ کتاب ہے جس کے خلاصے سے پیش کر رہی ہوں کہ یہ نفس اپنے اندر یعنی جو ایکٹیو ہوگا، جیسے ہی جسم اور روح مادہ اور مجرد ملے گا، جو چیز ایکٹیو ہوگی وہ روح ہوگی. یہ روح اپنے اندر 4 طاقتیں رکھتی ہے، جس میں سے ایک تو پسندیدہ ہے اور 3 قابو کرنے والی ہیں.
جب تک ایک بالا رہے گی 3 پر، جب تک انسانیت انسان کہلائے جانے کے قابل رہے گی، اور پھر اتنی بلند ہو جائے گی کہ افضل الملائکہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کی وہ طاقت جو 4 قوا نفس کو ملے ہیں، ان میں سے ایک اگر حاوی آ گئی، 3 کو محکوم بنا کے رکھا، تو انسان افضل الملائکہ ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ ایک پست ہو گئی اور ان 3 میں سے کوئی ایک بھی حاوی ہو گیا، کہا ایک طرف 3 ہے، ایک طرف 1 ہے، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے، ان 3 کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ 3 آپس میں نہیں جھگڑتے، ایک دوسرے کا معاون رہتے ہیں، مددگار رہتے ہیں، جھگڑا ایک سے ہے، یاد رکھیے گا، 4 ہیں، ایک حق پر ہے، جھگڑا 3 میں ہے، یہ 3 آپس میں مل کر ایک کے خلاف ہیں، اگر یہ ایک اوپر رہا 3 مغلوب رہیں گے، اور 3 میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر بلندی دے دی تو یہ والا ایک نیچے ہو جائے گا۔ اب یہ 3 اور 1 کون ہے؟ سب سے پہلی طاقت جو اگر مغلوب رہی تو انسان فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا، جو نہج البلاغہ میں مولا کہہ رہے ہیں وہ طاقت عقل ہے۔ اگر عقل مغلوب رہی تو وہ افضل الملائکہ بنے گا، اور جو 3 طاقتیں ہیں اس میں سے ایک شہوت ہے، خواہش نفس کی، مانگنا، چاہنا، رغبت کرنا، دوسری غضب ہے، غصہ، ری ایکشن دینا، ناپسند کرنا، ڈس ایگری کرنا، تیسری وہم ہے، امیجنیشن، تصورات، مکر، ہیلا، فریب، دغا، سب پلاٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے نا، یہ چوتھی طاقت نفس کی۔ ان 3 میں سے اگر کوئی ایک بھی حاوی آ گئی تو عقل کو مغلوب کر لے گی، ان تینوں میں فساد نہیں ہے، یہ تینوں مل کر اس کے ایک کے خلاف ہیں، اگر یہ ایک اوپر رہا۔ معراج السعادہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے لیے ان کے کیریکٹرز کیا ہیں، یہ عقل ہے، یہ وزیر اعظم ہے۔ اگر وزیر بادشاہ کو صحیح مشورہ دیتا رہے اور یہ بادشاہ اس کی مشاورت پر عمل کرتا رہے تو یہ اسے فرشتوں سے آگے لے کر جائے گی۔ یہ نفس کو مشورہ دیتا رہے، نفس ہمارا بادشاہ مشورہ دیتا رہے تو یہ فرشتوں سے آگے لے کر جائے گی۔ اور اگر شہوت، جسے وزیر مالیات فائنانس ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، جو صرف جمع کرنے، خزانہ جمع کرنے کی فکر میں رہتی، اور ملے اور ملے، مالیات فائنانس ڈپارٹمنٹ، کہا جاتا ہے اگر یہ اوپر آ جائے یہ بخل کرتا ہے۔ خدا قرآن میں سورہ معارج میں کہہ رہا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر ملتا ہے نا تو چھپا کے روک کے بیٹھ جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، تکلیف پہنچے تو شور شرابہ کرتا ہے، یہ نفس کی کیفیت ہے، ملتا رہے چھپاتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے، کسی کو شیئر نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، ادھر ذرا سی تکلیف مل جائے ویسا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، فریاد فریاد، جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ تیسرا ڈپارٹمنٹ اس طرف سے ایک غضب کا، اس کو کہا گیا یہ منسٹری آف ڈیفنس، کہا جاتا چاہے وہ اٹیکنگ ہی کیوں نہ ہو لیکن نام دیا جاتا ہے دفاع، ڈیفنس کا، جو درندگی، جو حیوانگی کی صفت ہے۔ اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ عقل کو دبا دیتا ہے اور حیوان بن کے نکلتا ہے، کل انعام بل اشر، قرآن کہتا ہے نا کہ یا تو جن کو تم دیکھ رہے چلتے پھرتے بل یہ کل انعام ہے، چوپایوں کی مانند، بلکہ ان سے زیادہ بدتر، کیوں؟ جس نے اپنے غضب کو آزاد چھوڑ دیا، جس نے غضب کو نہیں روکا، عقل کی بالادستی غضب پر نہیں ہوئی، ری ایکشن آیا اور دے دیا، ناپسندیدگی آئی اور دے دی، یہ نہیں سوچا کہاں دینی ہے اور کتنی دینی ہے، دے دی تو یہ درندگی ہے، حیوانگی کی صفت، اور پھر انسان وہاں سے گرا جو اعلیٰ علیین میں جا سکتا تھا وہ اسفل السافلین میں گیا، کیونکہ 2 ٹانگوں والا درندہ ہو گیا، غضب کو بے قابو کر دیا۔ تیسری صفت وہم کی، اسے کہا جاتا ہے یہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ملک کے پاس اپنا اپنا ہوتا ہے، سی آئی اے ہے، کسی کا کوئی ہے، یہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مکر و حیلہ اور فریب کرتا ہے، یہ اندرون خانہ اندر سازشیں کرتا ہے۔ اگر اس کو کنٹرول میں رکھ لیا، عقل کو اوپر رکھا تو یہ اس کی مطابعت میں، اس کی
اتباع میں اس کے زیر نگی رہ کر کام کرے گا، اور آزاد چھوڑ دیا تو یہ عقل کو تھکا دے گا اور سازشیں کرتا رہے گا، خدا کے ساتھ بھی مکر و حیلہ، انسانوں کے ساتھ بھی مکر و حیلہ، اپنے کاموں کو جسٹیفائی کرے گا، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرے گا، اور پھر اپنے ہی خود ساختہ عذر بنا بنا کے اپنے آپ کو راضی رکھے گا، مکر و حیلہ وہم۔ تو کیا چیز ایکٹیو ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ جب مجرد اور مادہ ملتا ہے، نفس ایکٹیو ہو جاتا ہے چار قوتوں کے ساتھ، عقل بالا دست ہوگی، مقام فرشتہ تک لے جائے گی، عقل تھک گئی تو ان تین میں اتحاد ہے، کوئی ایک بھی تھکا دے گا، یا شہوت یا غضب یا وہم۔ کسی کو دیکھا نہ وہ غصہ کرتے ہیں نہ ان کے پاس مال دنیا اتنی زیادہ ہے، لیکن ہوتے وہ مکر و حیلے میں بالکل آگے ہیں، کیونکہ ان کی وہم کی طاقت کام کر رہی ہے، نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہے، نیگیٹیوٹی اندر سے پیدا ہو رہی ہے اور پھیلا رہی ہے، کیونکہ ان کی وہم کی طاقت آگے بڑھ چکی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو اندر رکھنا ہے، کس طرح سے؟ یہ جسم اور مادہ جس کے اتصال سے ہمارا نفس ایکٹیو ہوا تھا، اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں، جسم تھوڑی دیر بعد ختم ہو جانا ہے، اس کے لیے ہم باہر سے خوبصورتی کا انتظام کرتے ہیں اور اندر سے مضبوطی کا انتظام کرتے ہیں، سسٹم ٹھیک رہے، اپیئرنس اچھی ہو، اس کو آسائش ملے، اسے مکان ملے، اس کو لباس ملے، سب کچھ ملے، یہ سب کچھ ملے، لیکن جسے اٹرنل ہے، جسے رہنا ہے، جو پہلے سے تھا، جو بعد تک رہے، کیا اس کی مضبوطی، کیا اس کی خوبصورتی، کیا اس کی آسائش، کیا اس کے لباس، ان میں سے کس چیز کا خیال کیا؟ اگر صرف مکان دیکھ لیں، اگر جس کا اپنا مکان ہوتا ہے وہ لگاتے ہوئے سوچتا ہے، کہتا ہے ذاتی مکان ہے اچھا لگاؤ، اور جو کوئی اگر رینٹ پہ رہ رہا ہو تو کیا کہتا ہے؟ کام چلاؤ، رینٹ کا مکان ہے نا، اس پہ اتنی قیمتی چیزیں میں کیوں لگاؤں، میرا مکان تو نہیں ہے۔ اگر یہی سوچ لیں کہ زندگی پوری کی پوری کرائے کا مکان ہے، ہمارا ذاتی مکان وہ ہوگا جسے ہم بنائیں گے، یا جو بن چکا ہوگا، یا جو بن رہا ہوگا، یا جو بن کے بگڑ رہا ہوگا، یہ جتنا بھی خوبصورت ہے، یہ سارا کرائے کا مکان ہے، یہ یہاں لگا رہے ہیں سارا کرائے کا مکان ہے، بہترین وقت دے رہے ہیں، بہترین انرجی دے رہے ہیں، بہترین وسائل دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن بن کیا رہا ہے؟ کرائے کا مکان۔ ایسا بنائے، کیا بنائے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد محمد، ایک ملی جلی بلند صلوات، پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام راوی ہیں روایت کے کہ ایک شخص نے آ کر سوال کیا اسی بارے میں کہ مولا کچھ حال بتائیے اگلی دنیا کے، اگلے جہان کے، ہم یہاں کے لیے اتنی فکر مند ہوتے ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا تم توجہ نہیں کرتے، ہمارے یہ شنوا نہیں ہے، ہم سنتے نہیں ہیں، آڈیبل نہیں ہیں، ہمارے یہ والے کان اطراف کا دور دور کا سن لیتے ہیں، جو نہیں سننا ہوتا وہ سن لیتے ہیں، لیکن جو روح والے کان ہیں وہ سنوا نہیں ہے، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اگر سنائی دے تم کو، پانچویں مولا کہہ رہے ہیں، تمہاری قبر دن میں 5 مرتبہ تمہیں پکارتی ہے، اگر سنائی دے، وہ تم سے فریاد کرتی ہے، تقاضے کرتی ہے، 5 مرتبہ روزانہ، یعنی ہمیں نہیں پتا ہم کہاں دفن ہوں گے، لیکن اس مقام زمین کو پتا ہے کہ کون اس میں دفن ہوگا، وہ اسے پکار کے کہتی ہے کہ قبر 5 مرتبہ انسان کو، پانچویں مولا کہہ رہے ہیں 5 مرتبہ انسان کو روزانہ قبر آواز دیتی ہے۔ کہتے ہیں مولا کیا آواز دیتی ہے، کیا پکار ہے اس کی؟ وہ آپ کو مخاطب، ہمیں مخاطب کر کے کیا کہتی ہے؟ کہتی پہلی آواز تو وہ یہ دیتی ہے میں غربت کا گھر ہوں، اپنا خزانہ ساتھ لانا۔ یہ گھر سجایا سنوارا وہ غربت کا گھر ہے، وہ خود بتا رہی ہے میں غربت کا گھر ہوں، اپنا خزانہ ساتھ لانا۔ یہاں ہم بہترین بناتے ہیں، بہترین ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سب کچھ اچھا اچھا کرتے ہیں، لیکن سب یہیں رہ جانا ہے۔ ادھر مادے کا مجرد کے ساتھ رابطہ ختم، سب ختم، اب پھر کیا شروع ہوگا؟ وہ جو ذاتی مکان بنایا ہے، اور وہ ذاتی مکان پکار پکار کے دن میں 1 2 3 4 نہیں 5 مرتبہ کہتا ہے۔ پہلی مرتبہ کہتا ہے میں غربت کا گھر ہوں، اپنا خزانہ ساتھ لانا کا۔ مولا کون سا خزانہ؟ کہتے ہیں خزانہ یہ ہے کثرت کے ساتھ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کثرت کے ساتھ کہو، تمہارے لیے وہاں پر آسائش مکان میں لگانی شروع کر دی جائے گی،
تمہارا فرنیچر پہنچنے لگے گا. غربت کا مکان ہے، گھر سجنے لگے گا. کہتے دوسری مرتبہ مکان آواز دے کر کہتا ہے میں ظلمت کا، اندھیرے کا گھر ہوں، گھٹن کا گھر ہوں، اپنی روشنی ساتھ لانا. لائٹ سسٹم اپنا بھیج دو، سب کچھ لگا بھی دو. جب الیکٹریسٹی نہیں ہوگی تو کدھر سے جلے گا؟ فرنیچر لگ گیا لیکن اس میں روشنی نہیں ہے. آواز دے کے کہتے ہیں میں ظلمت کا، اندھیرے کا گھر ہوں، گھٹن کا گھر ہوں، اپنا نور ساتھ لے کر آنا. مولا نور کیا ہوتا ہے، کیسے بھیجے؟ یہاں کا نور پتا ہے، وہاں کا نور کیا ہوتا ہے؟ کا نور نمازوں کے ذریعے بھیجو. اور کون سی؟ اول وقت نماز کی ادائیگی تمہارے لیے نور کو. جتنا جتنا ڈیلے ٹائم، نور مدھم سے مدھم، کمزور سے کمزور. جاتی جاتی نماز، بالکل اندھیرا اندھیرا نماز. کہتے ہیں اور بالخصوص فجر کی نماز اول وقت پڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کو 2 اوقات کے فرشتے محفوظ کرتے ہیں. رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، نماز کو مکتوب کرتے ہیں. دن کے فرشتے آ چکے ہوتے ہیں، نماز کو مکتوب کرتے ہیں. اول وقت فجر کی نماز بہترین لائٹ سسٹم آپ کے لیے بنائے گا. پھر مولا سے پوچھتے مولا چوتھا تقاضا ہماری قبر کیا کرتی ہے؟ پہلی غربت کا گھر ہوں، خزانہ لانا. اندھیرے کا گھر ہوں، نور لانا. تیسری چیز وہ آواز دے کر کہتی ہے میں تنہائی کا، گھٹن کا گھر ہوں، اپنے لیے کمپنی، دوستی ساتھ لانا. دنیا میں ہم کہیں اداس ہو جائیں، دوست ہماری تنہائی کو دور کر دیتے ہیں. دور بھی ہو تو رابطہ دور کر دیتا ہے. خبر خود کہتی ہے یہاں کوئی تمہارا مونس نہیں ہے، اپنا ساتھی ساتھ لانا. مولا وہاں کون دوست ہوگا؟ ختم قرآن کی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی القرآن. کہتے ہیں تلاوت قرآن تمہارا دوست بنے گی. جتنی کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرو گے اتنا بہترین دوست تمہارے لیے تیار ہوگا، اتنا ہمدم اور رفیق تمہارے لیے تیار ہوگا. تو محبت کے ساتھ، کہتے ہیں نا اسے شراب المومنین کہا گیا ہے، محبت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا. جس طرح ایک عادی شخص سرور حاصل کرتا ہے اپنی اس عادت سے، اس طرح جو عاشق قرآن ہے وہ قرآن کی تلاوت سے وہ سرور حاصل کرتے ہیں. اسے شراب المومنین کہا گیا. چاہتے ہو قبر میں تمہارے دوست موجود ہو؟ تلاوت قرآن ابھی سے بھیجنا شروع کر دو. چوتھا تقاضا قبر کرتی ہے کہ میں خاک کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، اپنا بستر بھیج دو. خاک کا گھر، مٹی، آرام دہ بستر چاہیے. کبھی کہتے ہیں رات کو میٹرس اچھا نہیں تھا، کمر میں درد، پلو اچھا نہیں تھا، گردن میں درد. بستر نہیں ہے وہاں، میں خاک کا گھر ہوں، اپنا بستر بھیجو. کہتے مولا بستر کس طرح؟ پانچویں مولا سے پوچھا مولا بستر کیسے تیار کریں؟ کہتے بہترین اعمال صالحہ کو یہاں سے بھیجتے رہو، تمہارے لیے وہاں کمفرٹ ریڈی رہے گا، بہترین آسائش ریڈی رہے گی. اعمال صالح قربتاً الی اللہ. اعمال صالح ریاکاری نہیں، اعمال صالح اس طرح سے کہ وہ جانے اور جس کے ساتھ کیا گیا وہ جانے، کوئی اور نہ جانے. اعمال صالح بھیجو. پانچواں تقاضا قبر ہم سے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ میں کیڑوں کا گھر ہوں، تم سے غذا لوں گا، اپنا حفاظت کر کے آنا. سب سے خطرناک میں کیڑوں کا گھر ہوں، حشرات کا گھر ہوں، حفاظت ساتھ لانا. پوچھا مولا یہ تو بڑا خطرناک ہے، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں صدقہ راہ خدا کثرت میں دیا کرو، یہاں کا دیا ہوا صدقہ وہاں پر حفاظت کا کام کرے گا ان حشرات کے خلاف میں. اللہ کرے کہ ہمارا گھر منور بھی ہو، کشادہ بھی ہو، آرام دہ بھی ہو، محفوظ بھی ہو، اور اس میں رفیق بھی موجود ہو. ہماری اس دعا کے لیے اور اس مرحوم کے حق میں اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. تو وہاں کا گھر یہاں سے بنانا ہے. گھر ہے اس کو تیار کرنا ہے. یہ والا جو زمانہ ہم گزار رہے ہیں، جانتے ہیں ہر انسان کے پاس ایک دنیا کے زمانے ہیں، دنیا کے عوالم ہیں، اس کائنات کے عوالم ہیں، 4 عالم ہیں. ایک انسان کے عوالم ہیں، انسان کے عالم ہے، وہ 6 عالم ہیں. اس کائنات کے 4 الگ ہیں، انسان کے 6 ہیں. انسان کے 6 کون کون سے عالم ہیں؟ ایک عالم سے دوسرے عالم سے تیسرے سے چوتھے سے پانچویں سے چھٹے عالم تک اسے جانا ہے. پہلا عالم عالم زر تھا، وہ ڈی این اے والا دور. جب خداوند عالم نے ہم تمام کے ڈی این اے کو عالم زر میں پشتے پدر میں ڈالا،
دوسرا دور عالم صلب تھا، صلب پدر، جب ہمارے دادا پردادا کے صلبوں میں ہم ڈالے جا رہے تھے، پشتوں میں ڈالے جا رہے تھے۔ تیسرا دور عالم رحم ہے، جب ہم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے۔ پھر چوتھا، جب رحم مادر سے ہم دنیا میں آئے، ہم اسی کو عالم سمجھتے ہیں، یہ ہمارا چوتھا عالم ہے۔ ہم 3 عالم گزار کے آئے جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، یہ چوتھا عالم ہے۔ اس کے بعد کے عالم کی بھی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اطلاع تو ہے، ہوگا کیا نہیں پتا، پیچھے کی بھی اطلاع تو ہے، ہوا کیا تھا نہیں پتا، پتا کس کا ہے، صرف اس کا پتا ہے۔ چوتھا عالم عالم دنیا، جس میں ہم پیدا ہو گئے۔ پانچواں عالم جب ہم یہاں سے برزخ میں منتقل کیے جائیں گے، اور چھٹا عالم جب ہم برزخ سے محشور کیے جائیں گے، معاد، قیامت کا روز۔ 6 عالم میں سے ذرا بتائیے اختیار کون سے عالم پر ہے؟ کس عالم میں آپ صاحب اختیار ہیں؟ کس عالم کا آپ سے سوال ہوگا؟ قیامت میں سوال جواب، قبر میں سوال جواب، کس میں اختیار ہے اور کس کا سوال ہے؟ عالم زر کا، عالم صلب کا، عالم رحم کا، عالم برزخ کا، عالم معاد کا، کسی کا اختیار نہیں ہے، صرف اسی عالم میں اختیار ہے۔ اسی عالم کے لیے سورہ یاسین کی آیت جو تمہید میں پڑھی، سرنامے میں پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیج دیا، جو پیچھے چھوڑ دیا، سب لکھ لیا گیا۔ یہ وہ واحد عالم ہے 6 میں سے جہاں سے آگے بھیجا جا سکتا ہے اور پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے۔ صرف ارادے اور اختیار کے اعتبار سے یہ عالم ایکٹیو نہیں ہے، صرف یہ واحد عالم ہے، چوتھا عالم، جس میں آپ کچھ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور آگے بھیج سکتے ہیں۔ عالم زر سے کچھ بھیج سکتے تھے یا کچھ چھوڑا، صلب سے آگے بھیج سکتے تھے یا کچھ چھوڑا، رحم سے بھیج سکتے تھے یا کچھ چھوڑا، برزخ سے آگے بھیج سکتے ہیں یا کچھ چھوڑا، معاد میں کچھ بھیج سکتے ہیں یا کچھ چھوڑا۔ صرف یہ ہے، یہاں سے بھیج بھی سکتے ہیں اور یہاں چھوڑ کر بھی جائیں گے۔ ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ اب یہ جو چھوڑا اور بھیجا، یہاں چھوڑا وہاں بھیجا، اور یہاں سے وہاں کی ٹرانزیکشن، یہاں سے وہاں جانا، یہ خود ایک بڑا مرحلہ ہے۔ جیسے کہا نا، نہ ارادہ تھا نہ اختیار تھا، صرف اسی عالم میں اختیار ہے۔ گزشتہ کے تمام عوالم اور آئندہ کے عوالم کی ٹرانزیکشن میں آپ کا اختیار نہیں تھا۔ میں کیسے پیدا ہوں، میری ولادت آسان ہو جائے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ میری منتقلی زر سے صلب، صلب سے رحم کیسی ہو، میں کچھ کر سکتی ہوں؟ برزخ سے میرا محشر کیسا ہو، کر سکتی ہوں؟ میں صرف ایک انتقال کے لیے کچھ کر سکتی ہوں، اور وہ یہاں سے وہاں جانا، جس کا نام ہے سکرات۔ سورہ قاف میں جس کے لیے کہا گیا اِنَّ سَكْرَاتَ الْمَوْتِ حَقٌّ، جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ حَقٌّ، موت کی مدہوشی، بے قابو ہو جانا، اس وقت بھی مدہوشی ہے، بے قابو ہو جانا، لیکن اس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے۔ کس طرح کریں گے؟ جو اختیار والی بن جائے، کیونکہ ایسے خدا نے مدہوشی کہا۔ آپ نے دیکھا نا، جو کوئی درد کی مدہوشی میں اسے کچھ نہیں پتا ہوتا، واہ ویلا، ولادت کا مرحلہ نہیں بھی چاہتے جو کام ہو جاتا ہے۔ غم کی شدت ہو، کبھی کبھی بے قابو ہو کے ہو جاتا ہے، کیوں؟ مدہوشی ہے، ایک غلبہ ہے، موت کی مدہوشی۔ اس وقت اختیار نہیں ہوگا، اس کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے؟ رسول خدا احمد مصطفیٰ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات یا ان کے جانشین برحق ائمہ معصومین کی روایات موجود ہیں کہ اگر اس مرحلے کو آسان کرنا ہے، اس دنیا میں آنے ولادت کا مرحلہ آسان ہوگا؟ مجھے نہیں پتا تھا کیسی ہوئی، میں آسان اور مشکل نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ والی ولادت جب میں یہاں سے وہاں پیدا ہو رہی ہوں، یہاں میرے انتقال کا غم ہوگا، وہاں میرے استقبال کا جشن ہوگا، وہ والی ولادت کو میں آسان کر سکتی ہوں۔ جو ٹرانزیکشن ٹائم ہے سکرات الموت، وہ کیسے ہوگا؟ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکرات کو آسان کرتا ہے۔ 3 کام،
صلہ رحمی کرے لیکن کثرت کے ساتھ صلہ رحمی کرے، لیکن کن 3 طریقوں سے؟ نمبر 1 مال کے ذریعے صلہ رحمی، دوسرے اپنے مقام کے ذریعے صلہ رحمی، اور تیسرے کلمہ طیبہ اچھی بات کے ذریعے۔ نہ مال سے کر سکتا ہے نہ مقام سے کر سکتا ہے، لیکن کم از کم کسی کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، پوزیشن ایسی نہیں چاہیے، مقام کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ماشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہے، لیکن کبھی کبھی اچھی بات کی ضرورت، سب کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا ان 3 کاموں کے ذریعے اپنی سکرات کو آسان کرو، دیکھو کس وقت کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور بہترین صلہ رحمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ملتی جلتی روایات ہیں، خلاصہ یہی، اب ساتھ میں مولا کی الگ بتاؤں رسول کی الگ بتاؤں، خلاصہ یہ صلہ رحمی اپنے مال، اپنے مقام اور اچھی بات کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا سکرات کو آسان کر دیتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مادہ اور مجرد چیز جدا ہو رہا ہے نا، جتنی اٹیچمنٹ زندگی میں مادے کے ساتھ، مٹیریل چیزوں کے ساتھ زیادہ ہوگی، اتنا سکرات سخت ہو جائے گا۔ مادہ مجرد سے الگ ہو رہا ہے، الگ ہونا نہیں چاہ رہا، کیونکہ مادے سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ، تو کرنا کیا ہوگا؟ جتنی پسندیدہ چیزیں ان کو ہٹانا ہوگا۔ احمد خوانساری کا واقعہ ہے کہ ان کو 1 ہفتے تک سکرات رہی، 1 ہفتے، اور وہ کیا کرتے رہے؟ اپنی پسندیدہ، کون سی؟ دنیا والی پسندیدہ نہیں، آخرت والی پسندیدہ چیزیں۔ علامہ مجلسی کا بھی یہی ہے، سکرات کے وقت میں آپ نے کیا کیا تھا؟ ایک کتاب جو ان کو سب سے زیادہ عزیز تھی، سکرات کے دورے آ رہے تھے، بار بار غشی آتی تھی، ہوش میں آتے تھے، غشی آتی تھی، ہوش میں آتے تھے۔ اب جب آنکھ کھلی تو علامہ مجلسی نے کہا میری وہ پسندیدہ کتاب یہاں سے بہت دور لے جاؤ، بالکل اوجھل کر دو، ایسے کر دو کہ ہے ہی نہیں، اور پھر سکون کے ساتھ جان دیا۔ کیوں؟ اٹیچمنٹ اس کتاب کے ساتھ زیادہ تھی۔ احمد خوانساری کہتے ہیں 7 دن سکرات میں رہے، اور آخری وقت یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ میں 12,000 مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو جان جانے آفرین کے حوالے کر دی، اٹیچمنٹ توڑی، اس سے اس کے ساتھ کمال الانقطاع حاصل کیا، یہ توڑی وہ جوڑا، یہ توڑی لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جو کہتے ہیں جب 12,000 مرتبہ کہہ چکے، یہ بڑے عالموں کا مقام ہے، میرے اور آپ کا۔ کبھی اولاد سامنے آئے گی، کبھی مکان، کبھی مقام، کبھی علم، کبھی منصب، یہاں تک کہ بڑے بڑے عالموں کے الگ الگ واقعات موجود ہیں کہ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ حجت، بہجت نہیں، آیت اللہ حجت، ان کو اپنے کشف کے ذریعے علم ہوا کہ 2 دن کے بعد ان کی دنیا سے رحلت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مکان زیر تعمیر، تو سب سے پہلے مزدوروں کو نکالا۔ مکان بن رہا تو فکر رہتی ہے نا، آج کیسا کام ہوا، اب کیسا کام ہوا، یہ غلط ہوا، یہ صحیح ہوا، اب یہ ہونا چاہیے، اٹیچمنٹ توڑ دی۔ مکان کی تعمیر رکوا دی، مزدوروں کو فارغ کر دیا، جتنی چیزیں پینڈنگ تھی ان کا حساب کتاب کیا، جتنے شرعی واجبات تھے ان کا حساب کتاب کیا، اس کے بعد جتنے ذمہ داریاں ان کے پاس، جتنی لائبلٹیز ان کے پاس تھی، ساری لے جا کر حوالے کر دی شبیر زنجانی کے والد احمد زنجانی کے پاس، کہ آج سے میری ساری چیزوں کی امانتیں آپ کے پاس، کوئی ایک امانت میرے پاس نہ رک جائے۔ کیوں؟ وہ ایک امانت احتضار میں، سکرات میں وہ سختی کا سبب بن جائے گی، تو اس کو کھینچ دے گی، جسے سخت کر دے گی۔ ٹرانزیکشن بہت مشکل ہے، اور یہ امانت کا بار۔ ایک ہندوستان کا شہزادہ حب مولائے کائنات میں اپنی ریاست چھوڑ کے نجف بس گیا، اور پھر ارادہ کیا کہ کبھی میں کربلا زیارت کے لیے جاؤں، مال و دینار ساتھ تھا کیونکہ شہزادہ تھا، امام علی کے در پہ بیٹھا تھا، تو دیکھا کہ مولا کے دروازے کے ساتھ جو بازار ہے وہاں ایک عطر فروش روزانہ بڑا اچھا واعظ و نصیحت کرتا ہے، بڑا دیندار شخص ہے۔ اس نے کہا کہ اب جب میں کربلا جا رہا ہوں، راستے میں لٹ نہ جاؤں، ڈکیت نہ مل جائیں، اپنی ساری امانت اس کی دینداری سے متاثر ہو کر اس عطر فروش کے پاس اپنے سارے جواہرات جمع کرائے، زیارت سے آ کے لے لوں گا۔ اس نے کہا اتنی تو میں نے دینداری کی ہوئی ہے، ایک کے ساتھ خیانت کر لی تو کیا ہوا، ساری زندگی یہ اتنا سارا مال، قیمتی سے قیمتی جواہرات، ہندوستان کا شہزادہ، اتنا سارا مال، سب کے ساتھ دینداری، بس ایک دفعہ کر لیتا ہوں خیانت۔ ارادہ بدل گیا، زیارت سے پلٹا، جب مانگا تو اس نے مکر گیا، کوئی گواہ کوئی ثبوت دیا تھا؟ نہیں، مجھے تو نہیں یاد، شاید تمہیں اشتباہ ہوا، کسی اور کو رکھوایا ہوگا۔
پلٹ گیا. یہ مولا کے حرم میں گیا, شکایت کی, مولا آپ کے بھروسے, آپ کی محبت, اپنی ریاست ٹھکرا کر آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھا اور یہاں آ کے دھوکہ کھایا, لٹ گیا. مولا کچھ کیجیے. زری کے پاس سو گیا. خواب میں مولا نے کہا جب شہر کا دروازہ صبح صبح کھلے, جو پہلا شخص داخل ہو اس سے اپنی امانت مانگنا. پہلے دروازے بند ہوتے تھے شہروں کے, دروازے کے باہر جا کے انتظار کیا. جب صبح صبح دیکھا ایک لکڑہارا شہر کے باہر سے فجر طلوع ہونے سے پہلے لکڑیاں لادے چلا آ رہا ہے. ارے یہ میری امانت کیا دلوائے گا. نہیں مانی. دن نکل آیا, کوئی شخص ایسا نہیں لگا جو امانت دلوا سکے. پھر مولا کے پاس شکایت کی. تیسری بار مختصراً مولا نے تاکید کی, تجھے بتا تو رہا ہوں جا کے اس سے مانگ, وہ تجھے دلوا دے گا. اب یہ تیسری صبح فجر سے پہلے دروازے پر پہنچا, دیکھا وہی لکڑہارا ہے, لکڑیاں لیے چلا آ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے خواب میں میرے مولا نے تمہارے پاس بھیجا ہے, میری امانت کسی نے کھا لی ہے, تمہیں امانت دلوا دے. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. ظہر کے بعد وہ عطر فروش روزانہ واز و نصیحت کیا کرتا تھا. کہا جس وقت وہ واز و نصیحت کرے مجھے لے چلنا. اس نے بس نصیحت کرنی شروع کی, واز دینا شروع کیا. اتنے میں یہ لکڑہارا آگے آیا. کہا روز تو تم واز دیتے ہو, کیا آج ایک دن میں واز دے دوں. کہا اجازت ہے دے دو. کہا کہ میں نجف میں رہتا تھا اور میرا پڑوس میں ایک یہودی تھا, اور میں نے اسے 2 قرآن, اس زمانے کی کرنسی, قرض لی تھی, اور کہا تھا کہ روزانہ 20 دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دوں گا. تو ابھی آدھی ادا ہوئی تھی, آدھی باقی تھی کہ یہودی نے مکان تبدیل کیا, شہر چھوڑ کے چلا گیا بغیر اطلاع کے. اس کی نظر میں وہ قرضہ اتنا زیادہ نہیں تھا, اس نے اطلاع بھی نہیں کی, طلب بھی نہیں کی, اور چلا گیا. میں نے کیسے چاہیے ہی نہیں. میں نے 1-2 لوگوں سے پوچھا, پھر پتا نہیں کیا کس شہر گیا. میں نے کہا وہ چلا گیا تو چلا گیا, میری تو نیت تھی دینے کی. کبھی کبھی نیت نہیں ہوتی, لیکن اس کے شرعی طریقے ہیں. امانت مل جائے سال تک رکھو, پڑی ہوئی مل جائے تو اس طرح اعلان کراؤ, اتنے عرصے تک کراؤ, اس کے بعد وہاں جا کے جمع بھی کراؤ, اور پھر اگر مالک آ جائے تو ادا بھی کرو. اگر اس کے نیابت میں صدقہ دے دیا پھر بھی تم امین رہو گے اگر اس نے آ کے مانگ لی. یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا, وہ چلا گیا تھا. میں نے کہا مانگے گا دے دوں گا, وہ تو ہے ہی نہیں. میں نے ایک رات محشر کا منظر دیکھا, پولیس رات دیکھی, اس کے اوپر سفر دیکھا. دیکھا میں بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہوں, اور تیزی کے ساتھ اچانک میں نے دیکھا قبر جہنم کے شعلوں میں سے شعلہ بن کر وہ یہودی لپکا اور میرے پیروں سے لپٹ گیا, اور مجھ سے کہتا ہے آگے نہیں جانے دوں گا, میرا حق دو. کہتا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو خالی ہاتھ صراط ہے. میں کہا کہاں سے دوں. کہتا نہیں دینا تو پڑے گا, حق ہے میرا. کہا پھر. کہا بس اتنا ہے, اجازت دے دو, اگر چاہتے ہو میں اپنا حق معاف کروں. تم میرا وجود دیکھ رہے ہو کس طرح جل رہا ہے, مجھے اجازت دو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے سینے پہ رکھ دوں. کہتے بس اتنی سی بات ہے, معاف کر دو گے. اب آگے کا سفر تو جنت کا ہے نا, پولیس رات پر ہوں, جا رہا ہوں. کہتے ہاں رکھ دو. کہتے جیسے ہی اس نے وہ انگلی میرے سینے پہ رکھی, چیخ نکلی, میری آنکھ کھل گئی. میرے سینے پر داغ کا نشان تھا, اور اس تکلیف سے میں بخار میں 1 ہفتے پڑا رہا. اور یہ واز دیتے دیتے اس لکڑہارے نے امام علی کے روضے کے باہر والے بازار میں اس عطر فروش کے سامنے اپنا گریبان کھولا, دیکھا ناسور بن چکا تھا. ارادہ نہیں تھا خیانت کا, خیانت کی. تو وہاں کی ٹرانزیکشن میں کیا کیا چیزیں آڑے آتی ہیں. تو کبھی کبھی خدا بند عالم حجاب اٹھا کے ہماری توجہ کی خاطر ایسا کر دیتا ہے, اور کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں اس طرح سے کام آ جاتی ہیں. کبھی کسی کی کہی ہوئی بات, جیسا کہ بڑے بڑے عالموں کے استاد, ہمیشہ ایسا نہیں ہے کسی کا انجام شروع سے, آغاز شروع سے اچھا ہو. آغاز اچھا ہونا کمال نہیں ہے, انجام اچھا ہونا کمال ہے. سب کا آغاز اچھا نہیں ہوتا, کوئی کتنی عمر میں آ کے ہدایت پاتا ہے, کوئی کتنی عمر میں. اچھی بات تو یہ کہ انجام بخیر ہو, ایمان کے ساتھ ہو, حب اہل بیت کے ساتھ ہو. تو ایک استاد محترم ہے جہانگیر خان خاشقی. لگتا نہیں ہے کہ یہ کسی عالم دین کا نام ہو. کیوں, یہ کون تھے؟ یہ 40 سال تک میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے تھے, ستار بجاتے تھے. جہانگیر خان خاشقی. اور کس کے استاد بنے؟ جمال الدین گل پائگانی, آیت اللہ بروجردی. کہتے ہیں اصفہان میں تھے, 40 سال کے ہو چکے تھے, بجاتے تھے. تار ٹوٹ گیا, تار کی مرمت کے لیے کوشش کی تو کوئی مایوس نہ ہو. اتنی عمر گزر گئی, اب ہوش آیا. اور بھی کوئی جوانی میں تو نہیں آ گیا تھا نا, بیٹا جوان تھا.
جب آیا تھا. یہ بھی استاد محترم بنے اتنے بڑے بڑے استادوں کے. کب تار ٹوٹ گئی مرمت کے لیے گئے, جب بازار والے سے پوچھا اس نے کہا یہ تو بن جائے گی, اس کی تو خیر ہے, لیکن جو تم نے اللہ کے ساتھ اپنا تار توڑ لیا ہے اس کی کچھ خبر ہے, وہ بن پائے گا؟ بس یہ نصیحت ہٹ کر گئی. کبھی کسی کی ایک بات ایسی جڑ جاتی ہے کہ وہ جوڑ دیتی ہے. کہتے ہیں وہ جو ہاتھ میں انسٹرومنٹ لیے تھے اس کو تو کنارے کیا, جا کے مدرسے میں اپنا داخلہ لیا, بیسک سے پڑھنا شروع کیا, 40 سال کی عمر میں آغاز کیا, اور وہ بنے کہ جمال الدین گلپائگانی کے استاد, بروجردی کے استاد بن گئے. تو کسی کے لیے بھی کوئی دیر نہیں ہوتی, اٹس ناٹ ٹو لیٹ, کبھی بھی لیٹ نہیں ہے, کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے. اور نصیحت کی ضرورت ہر وقت ہر ایک شخص کو ہے, ہر وقت ہر ایک شخص کو ہے. جانتے ہیں رسول خدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل امین سے کہتے ہیں جبرائیل امین مجھے نصیحت کیجیے. جبرائیل کہتے ہیں آپ نصیحت مانگ رہے ہیں, مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ جس رسول کا شاگرد جبرائیل کا استاد ہو اس سے نصیحت مانگ رہے ہیں, جبرائیل نصیحت کیجیے. جبرائیل کہتے ہیں اگر نصیحت ہی کروں گا تو وہی کروں گا جو خدا مجھے دے گا. خدا بند عالم سے طلب کی اور کہا اے رسول, خدا آپ کو بعد السلام کہتا ہے محمد پہلی نصیحت, 3 نصیحتیں کرتا ہوں, پہلی نصیحت اب یہ خدا رسول کو جبرائیل کے ذریعے طلب کرنے پر نصیحت کر رہے ہیں. رسول نے مانگی ہے, خدا بھیج رہا ہے. اے محمد جیسے چاہے زندگی گزارو, مرنا ضرور ہے. جس طرح فقیرانہ ہو امیرانہ ہو, آسانی ہو مشکل ہو, خوشی ہو غمی ہو, جیسے چاہے زندگی گزارو اے محمد, مرنا ضرور ہے. یہ جو احمد ابھی جہانگیر خان خواجگی کا واقعہ سنایا کہ ان کو نصیحت ہٹ کر گئی, وہ خود کیا نصیحت دیتے تھے جانتے ہیں؟ وہ ہر ایک کو ایک نصیحت دیتے تھے. جب خود اس استادی کے مرتبے پہ پہنچ گئے تو کہتے تھے تم سب کے لیے لازم ہے کہ قبرستان جا کر کچھ ساعتیں گزارا کرو, وہاں پر بیٹھنا اور غور کرنا خود سب سے بڑی نصیحت ہے. جب قبر کے خطبے پڑھتے ہیں نا, 18 سال کی, 20 سال کا, 24 سال کا, 4 بچوں کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کیسے کیسے دنیا سے چلے جاتے. اے محمد جیسی چاہے زندگی گزارو, مرنا ضرور ہے. دوسری نصیحت اے محمد جس سے چاہے محبت کرو, جس سے چاہے محبت کرو, وہ چیز ہو یا انسان ہو, جدائی ضرور ہے. مولا نے جب بیوی کو دفنایا تھا تو یہی کلمہ پڑھا تھا کہ 2 دوستوں کے اندر جدائی ضروری ہے. اے محمد جس سے چاہے دوستی کرو, جدائی ضروری ہے. اور جانتے ہیں 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد فرمانے ہیں, 5ویں مولا ارشاد ان کے پاس ایک شخص خراسان سے پیدل چلتا ہوا آیا, محبت میں تھا, پیدل چلا, مدینے آ رہا ہے خراسان سے, پیدل چلا, اتنا چلا کہ پیروں کی جوتیاں ٹوٹ گئی, پیر زخمی, لہو لہان. جب مولا کے پاس پہنچا تو ہانپتا کانپتا گر گیا. مولا آئے, قریب آئے, کہا کیا سبب تھا, سواری ہوتے ہوئے پیدل آ رہا ہے؟ کہتا آپ کی محبت میں, آپ کے محضر میں آ رہا تھا, آپ کی حاضری میں, آپ کی محبت کی خاطر پیدل چلا. کہا جوتی ٹوٹ گئی, پیر زخمی, پھر بھی آپ کی محبت کی خاطر کہ آپ کو دکھاؤں, دیکھیں مولا آپ کے لیے اتنے زخم کھائے ہیں. اگر زمانے میں ہمیں محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے مشکلات ہو جائیں تو یہ یقین رکھا کرے انہیں پتہ ہے کتنی مشکلات اس سبب سے آئی. تو مولا اس لیے پیر زخمی تھے, جوتی ٹوٹ گئی, سوار نہیں ہوا, آپ کی محبت میں. مولا کہتے جانتے ہو جس چیز سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ محشور ہوگی. مجھ سے محبت میں آئے ہو, میرے ساتھ محشور ہوگی. 2 دوستوں میں جدائی ضرور ہے. محمد جس سے چاہے محبت کرو, جدائی ضرور ہے. ایک فقط آل محمد ہے جو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. محبت کرنی ہے تو محمد اور آل محمد کے ساتھ محبت کیجیے. اسی نصیحت جو رسول کو خداوند عالم نے بھجوائی جبرائیل کے ذریعے, اے رسول جیسا چاہے عمل کریں, فملاقی کسی سے ملاقات کرنی ہے, جو بوگے جو چاہو بھیج دو, ملاقات کرنی ہے تمہیں, اپنے ہی عمل سے ملاقات کرنی ہے, جیسا چاہے کرو. اور ملاقات کہاں ہوگی اپنے عمل کے ساتھ؟ جب وہ قاضی ہوگا, بہت سارے شاکی ہوں گے, بہت سارے گواہ ہوں گے, سب محشور کیے جا رہے ہوں گے,
طبقے کے طبقے مشہور ہوں گے، امتیں کی امتیں مشہور ہوں گی، اور جب سب مشہور ہو رہے ہوں گے اس وقت کہا جائے گا خدا بند عالم سارے مشہور ہو گئے لیکن آپ کا لاڈلا حسین مشہور نہیں ہوا۔ کہا جائے گا حسین کو مشہور نہیں کرنا ہے۔ مشہور کسے کہتے ہیں؟ قبر کھلے گی، قبر میں سے باہر نکالے جائیں گے، پہلی سور مر جائیں گے، بارش ہوگی دوسری سور اٹھا دیے جائیں گے، قبریں کھلیں گی نکل آئیں گے۔ کہا حسین مشہور نہیں ہوں گے۔ حسین نے کارنامہ ایسا کیا ہے کہ حسین کی پوری بقعہ، پوری ارض کربلا، اس کو نیچے سے طبقہ اٹھا کے جنت میں پہنچایا جائے گا۔ حسین مشہور نہیں ہوں گے، حسین کی زمین حشر کے میدان میں بلند کر کے لائی جائے گی۔ حسین نے کارنامہ ایسا کیا۔ حسین نے ایسا کیا کیا؟ حسین نے خدا کی خاطر محبت خدا میں کیا تو بعد میں، کرنے کا اعلان طفلی میں کر دیا تھا۔ اے نانا دین کو یہ چاہیے دے دوں گا، خون چاہیے بہا دوں گا، بیٹے چاہیے قربان کروں گا، وطن چاہیے چھوڑ دوں گا۔ پھر خاموشی ہوئی، کہا نانا اور کیا؟ بہنوں کا پردہ چاہیے، بیٹی کی نیک چاہیے، کفار کے مجمع میں پھرانا چاہیے، لعین اور فاسقوں کے دربار میں جانا چاہیے۔ نانا حسین تیار ہے، اور حسین وعدہ طفلی کو پورا کرنے بچی کو لے کر، ننھے علی اصغر کو لے کر، جوان چھاتی علی اکبر کو لے کر، گل بدن قاسم کو لے کر، شیر دلاور عباس کو لے کر، ثانیہ زہرا زینب کو لے کر، سارے وعدے پورے کرنے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ بھوک کا امتحان تھا، پیاس کا امتحان تھا، وطن چھوڑنے کا امتحان تھا، اور اس کے بعد صحرا میں ہر طرف سے دشمنوں سے گر جانے اور بچوں کے گھبرائے جانے کا امتحان تھا، اور پھر وہ رات آ گئی جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ اب حسین کے ساتھ ساتھ اصحاب حسین کا امتحان تھا، ہر صحابی امتحان میں کامیاب ہوتا گیا، مولا اس کا مقام دکھاتے رہے، دیکھو تمہارا یہ مقام ہے، دیکھو تمہیں یہ منزل ملے گی، دیکھو تم ایسے سرخرو ہو رہے ہو۔ اور اگلا دن نمودار ہو گیا، اب حسین کی قربانیوں کا دن آ گیا۔ کبھی اجتماعی حملہ تھا، لشکر آدھا چلا گیا، کبھی انفرادی جنگ تھی، حر کا بیٹا چلا گیا، پھر حر بھی چلا گیا۔ وقت ظہر آ گئی، حبیب ابن مظاہر جیسا حبیب چلا گیا، زہیر ابن قیس چلے گئے، بریر حمدانی چلے گئے، لیکن حسین مرثیہ نہیں پڑھ رہے، حسین کمر نہیں پکڑ رہے۔ اب وقت اور آگے بڑھا، ظہر سے عصر قریب آئی، اب حسین مرثیہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی عباس کو نیزہ دے کر بھیجا اور آواز پر جواب دی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ کبھی اکبر کو بھیجا، بھیجتے ہوئے الگ مرثیہ تھا، اور جاتے ہوئے لینے جاتے ہوئے الگ مرثیہ تھا۔ اکبر نے سلام آخر پڑھا، بابا آپ پر سلام آخر قبول ہو، اور حسین نے مرثیہ شروع کیا، یا علی، کہتے ہیں واحد میت ہے، واحد جنازہ ہے جس کو لینے جانے کے لیے حسین نے پنجتن کو پکارا۔ کبھی کہتے تھے وا محمدہ، کبھی وا علیہ، کبھی مادر کو، کبھی بھائی کو، اور سب سے زیادہ پکارا یا علی۔ مشکل کشائے دو جہان ہے نا، لیکن نہیں پتا
بابا علی کو کہتے تھے یا بیٹے علی کو کہتے تھے، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے اکبر تیرے جانے نے آنکھوں کا نور لے لیا، بیٹا پتا تو کہاں ہے، باپ کو لاشا نظر نہیں آ رہا۔ اکبر کو بھی لے آئے، آخری قربانی استغاثے پر اکبر نے خود کو گرا دیا۔ مولا چلے ہیں، جب گئے تھے تو بھی ابا کا دامن اصغر کے اوپر تھا، جب آئے تھے جب بھی ابا کا دامن اصغر کے اوپر تھا، لیکن منظر بالکل الگ تھا۔ جب گئے تھے تو قوم اشقیہ کو لگا قرآن ڈھانک کے لائے ہیں، جب واپس گئے تو سکینہ کو لگا اصغر کو سیراب کر کے لائے ہیں، لیکن جب آخری قربانی بھی دفنا دی گئی۔ حسین رب کے لاڈلے اب وہ کرنے چلے ہیں، تمام بہنوں کو سلام آخر کیا۔ یہ وہ مصائب ہے جو شہزادی سیدہ فرمائش کر کے سنتی ہے، اے مجلسی میرے بیٹے کی رخصت پڑھو۔ مولا جب قربانیاں پیش کر چکے خیمے میں آئے، بیویوں کو در پر سے سلام آخر کیا۔ 3 رخصتیں ہیں مولا کی۔ پہلی رخصت اپنے جوان بیمار بیٹے جناب سید سجاد سے ہے، اے بیٹا اٹھو اور سنبھلو، امانتیں دے دی، امامت سونپ دی، وصیت کر دی۔ دوسری رخصت بہنوں کے ساتھ رخصت، بیویوں کے ساتھ رخصت، پھٹا ہوا کرتا مزید تار تار کر کے پہن لیا۔ سلام کر چکے، زینب کو بیویاں سونپ چکے، درے خیمے پر آ چکے، اور آنے کے بعد کبھی زینب سے کہتے بہن رضا کو بازوؤں سے ہٹا دو، اور کبھی بہن کہتی ہے بھیا قلوب بند ڈھیلا کر دو۔ بھائی اور بہن وصیتیں پوری کر رہے ہیں، بوسے لیے جا رہے ہیں۔ اب آخری رخصت مولا کی، زلزلہ کے بیٹے زلزلہ ایک طرف کی زحمت لے چل، واپسی کی زحمت نہ دوں گا۔ زلزلہ کہتا ہے مولا ذرا نظر تو کیجیے، دیکھو سینے پہ سونے والی بیٹا ابھی تو رخصت ہوئے تھے، بابا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، جانتی ہوں آپ نہیں آئیں گے، بابا آپ بھی جانتے ہیں آپ کے سینے پر سونے کی عادت رہی ہے، اب یہ سینہ نہیں ملے گا۔ بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ مولا خاک پر ہے، سکینہ سینے پر ہے، انگلیاں سر میں پھرا رہے ہیں، بوسے لے رہے ہیں، کرتے سے 2 در نکال کے پہنا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں سکینہ ضد نہ کرنا بیٹا، آج کے بعد یتیموں کی طرح رہنا۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو انگلیاں بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، مشت خاک اٹھاری بالوں میں ڈال دی، سکینہ بہت جلد جاگ جاؤ گی۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ مولا چلے گئے، سلجھنا گیا، سور کا ہنہنا، زینب ٹیلے پر، سکینہ دری خیمے پر، پردہ پلٹا، سجاد سلام کر رہے ہیں، لیکن سکینہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ باغیں کٹی ہوئی، زین ڈھلکی ہوئی، پیشانی پر خون، تیر جا بجا، سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال دی۔
الظالمين